ایسی مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق دی جسے ختم قرآن کہا جاتا ہے۔ اس میں تو سب سے پہلے میں قاری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے پورا قرآن کریم تراویح میں ختم کیا، اور پھر ان کے سماعت والوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہاں کے انتظامیہ والوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ایسی مجلس ہے کہ اس مجلس میں جو شرکت کرے گا اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دے گا، اور اس مجلس پہ جو ہمیں ملنے والا ہے وہ ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جب ہماری آنکھیں بند ہوگی تو پھر اللہ جو دے گا وہ ہمارے سوچ سے بھی باہر ہے۔ ہارون رشید ایک بادشاہ گزرے ہیں، اپنے وقت کے بڑے بادشاہ تھے، اپنے وزراء کے ساتھ راؤنڈ مارنے جا رہے تھے، راستے میں دیکھا بہلول رحمہ اللہ اپنے وقت کے ولی تھے، مٹی کے ڈھیر پر بیٹھ کر محل بنا رہے تھے مٹی سے، جس طرح بچے بیٹھتے ہیں مٹی کے ڈھیر پر بیٹھ کے گھر بناتے ہیں، اسی طرح بہلول رحمہ اللہ محل بنا رہا تھا۔ ہارون رشید نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا محل بنا رہا ہوں۔ کہا بیچو گے؟ نے کہا ہاں بیچوں گا۔ مذاق کیا اور ہارون رشید چلے گئے۔ ہارون رشید کی بیوی آئی زبیدہ، کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا محل بنا رہا ہوں جنت میں، بیچو گے؟ کہا بیچوں گا۔ انہوں نے اس وقت جو رقم تھی وہ دے دی اور چلی گئی وہاں سے۔ ہارون رشید رات کو خواب دیکھتے ہیں کہ قیامت کا دن ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو چکا، جنتی جنت میں چلے گئے اور جہنمی جہنم میں چلے گئے۔ اب دیکھتے ہیں ہارون رشید ایک خوبصورت سا محل ہے، دل چاہا پاس چلا جاؤں۔ جب پاس گئے تو دیکھا اس پر لکھا ہوا تھا محل زبیدہ۔ بڑے حیران ہو گئے، یہ تو میری بیوی کا محل ہے۔ دل چاہا اندر چلا جاؤں، فرشتوں نے روک دیا نہیں جا سکتے، یہ زبیدہ کا محل ہے۔ اب جب صبح اٹھے تو بھاگ کے گئے زبیدہ کے پاس، زبیدہ کیا عمل کرتی ہو؟ کہا کچھ بھی عمل نہیں کرتی۔ کہا میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے اور محل دیکھا ہے۔ کہا اچھا، بہلول رحمہ اللہ مٹی کے ڈھیر پر محل بنا رہے تھے، میں نے کہا بیچو گے؟ مذاق کیا، کچھ رقم دے دیا۔ ہارون رشید دوڑ کر بہلول کے پاس گئے، بہلول اسی مٹی کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بہلول سے کہا میرے لیے بھی ایک محل بناؤ۔ بہلول رحمہ اللہ نے کہا دیکھ کے سودا نہیں ہے، یہ غیب کا سودا تھا جو زبیدہ نے لے لیا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ غیب کا سودا ہے، دیکھ کا سودا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد جو اس ختم قرآن پر اللہ ہمیں دے گا وہ ہمارے سوچ سے باہر ہے۔ اللہ نے اس قرآن میں تاثیر رکھی ہے، جتنے بھی مذاہب گزرے ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں، کوئی اپنے مذہب کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن واحد قرآن کریم کی کتاب ایسی کتاب ہے جو اس کو سنتا ہے اللہ اس کا دل پلٹ دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر کو ٹاس ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کا، نعوذ باللہ۔ حضرت عمر روانہ ہوئے، راستے میں نعین ابن عبداللہ ملے۔ نعین نے پوچھا عمر کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ آج تمام کر دوں گا، نعوذ باللہ۔ نعین نے کہا پہلے اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کی تو خبر لو، مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر آگ بگولا ہو گئے اور اپنی بہن کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اپنی بہن کے گھر پر دستک دی، بہن سمجھ گئی کہ عمر آ گیا۔ قرآن کا مصحف چھپایا اور دروازہ کھولا۔ دروازے کھولنے کے ساتھ ہی پہلے اپنے بہنوئی کو مارا اور پھر اپنی بہن کو مارا، اور جب اپنی بہن کے چہرے پر دیکھا تو خون آ رہا تھا۔ حضرت عمر کا دل نرم ہو گیا۔ کہا اچھا مجھے بھی بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا
قرآن کریم کی کتاب پڑھ رہے تھے وہ پاک ہے اور تم ناپاک ہو۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور قرآن کریم ان کے سامنے لایا گیا اور جیسے بولا سورہ طٰہٰ پڑھنے لگے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ اور جب یہ پڑھی نا تو اللہ نے دل پلٹ دی، کہا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے لو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے میں بنیادی چیز ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اور دوسرا قرآن کریم کی تاثیر ہے۔ جب قرآن کریم کو دیکھا، پڑھا، اللہ نے دل بدل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 آدمی آئے، کہا یا رسول اللہ آپ جو دین لے کر آئے ہو ہمیں بھی وہ دین بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، اس 70 کے 70 آدمیوں کے آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، ان 70 آدمیوں کا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تو کیا کہا، يَقُولُونَ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، اور مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا پر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، جنات کی جماعت وہاں سے گزری، جب آواز سنی تو اپنے لوگوں سے، اپنے قبیلے والوں سے کہا خاموش ہو جاؤ، کسی انسان کی آواز آ رہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے اور وہ سن رہے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ ہوئے، جنات کا قبیلہ وہاں سے گزرا اور اپنے قبیلے والوں کو ڈرایا اور سارے مسلمان ہو گئے۔ سورہ احقاف میں اور سورہ جن میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت جبیر ابن